اچھا، تو آج ہم ایک ایسے فلسفی کے خیالات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید فکر پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں، فریڈرش نیتشے۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہم ان کی وہ کافی متنازعہ اور اکثر غلط سمجھی جانے والی کتاب دی ول ٹو پاور یعنی ارادہ طاقت، اس کی کتاب سوم پر بات کریں گے۔ جی، ایک نئی قدر پیمائی کے اصول۔ بالکل، ایک نئی قدر پیمائی کا اصول۔ ہمارے سامنے والٹر کافمین کے مرتب کردہ متن سے کچھ اقتباسات ہیں۔ یہ وہ نوٹس ہیں جو ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئے تھے۔ جی ہاں، یہ بعد میں شائع ہوئے۔ تو ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ نیتشے علم، سچائی اور حقیقت کے بارے میں کیا وہ بنیادی پرست خیالات پیش کر رہا تھا، خاص طور پر اس حصے میں۔ اور یہ کتاب سوم خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہاں نیتشے وہ روایتی مغربی فلسفے کی جڑوں پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اچھا، وہ پوچھتا ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں، اور کیا یہ جاننا واقعی حقیقت تک پہنچنا بھی ہے یا نہیں۔ یہیں سے وہ اپنی نئی قدر پیمائی کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو آئیے علم کے تصور سے ہی شروع کریں۔ نیتشے کا ایک بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ سائنس کی جو فتح ہم دیکھتے ہیں جی، وہ دراصل سائنس کے طریقہ کار کی فتح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ سائنس کی اہمیت کم کر رہا ہے؟ نہیں، اہمیت کم نہیں کر رہا، وہ صرف اس کی نوعیت واضح کر رہا ہے۔ دیکھیں، نیتشے کے نزدیک سائنسی طریقہ کار، مشاہدہ، تجربہ، منطق، یہ دنیا کو سمجھنے اور آپ کہہ لیں قابو پانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اس طریقہ کار کی کامیابی یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ ہمیں کسی مطلق سچائی تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک مؤثر طریقہ ہے، ایک کارآمد اوزار، بس۔ مگر نیتشے فوراً ایک بنیادی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری عقل جس سے ہم یہ سب کرتے ہیں وہ خود اپنی تنقید کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آنکھ خود کو بغیر آئینے کے دیکھنے کی کوشش کرے، ہے نا؟ ہم عقل کو استعمال کر کے عقل کی حدیں کیسے جانیں؟ یہ تو واقعی ایک بنیادی چیلنج ہے۔ تو اگر عقل خود اپنی حدود نہیں جان سکتی، جی بالکل، تو پھر علم کا کیا مقام رہ جاتا ہے نیتشے کے نزدیک؟ کیا یہ غیر جانبدارانہ طور پر حقائق کا حصول نہیں؟ نیتشے کے مطابق بالکل نہیں۔ علم کبھی غیر جانبدار یا خالص نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں۔ اچھا۔ یہ ہمیشہ ایک خاص نقطۂ نظر، ایک پرسپیکٹو سے جڑا ہوتا ہے، وہ جسے پرسپیکٹیوزم یا نقطۂ نظر پسندی کہتا ہے نا۔ جی۔ اس کا بنیادی خیال یہی ہے کہ ہمارا علم ہماری ضرورتوں، ہماری جبلتوں اور خاص طور پر ہماری بقا یعنی پریزرویشن اور طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے بنتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہو۔ بالکل، جو ہمارے زندہ رہنے اور وہ پھلنے پھولنے کے لیے مفید ہو۔ مطلق، غیر جانبدار، ہر زاویے سے درست علم وہ ممکن ہی نہیں۔ رکیے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب اگر علم صرف ایک نقطۂ نظر ہے جو بقا کے لیے مفید ہے تو پھر سچائی کا کیا بنا؟ ہاں، یہی بات دلچسپ ہوتی ہے۔ نیچے کا وہ مشہور قول ہے کہ سچائی وہ غلطی ہے جس کے بغیر ایک خاص نوع حیات زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ تو سننے میں ہی تضاد لگتا ہے، سچائی اور غلطی ایک ساتھ۔ جی، یہ نیتشے کے سب سے زیادہ آپ کہہ لیں چونکا دینے والے خیالات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا چاہیے، نہیں، بلکہ جسے ہم سچائی سمجھتے ہیں، مثلاً دنیا ٹھوس چیزوں سے بنی ہے، علت و معلول کا صاف سلسلہ ہے، میں ایک مستقل ذات ہوں، یہ سب حقیقت کی جو پیچیدہ اور بدلتی ہوئی نوعیت ہے نا، اس کی بہت سادہ تشریحات ہیں، سمپلیفیکیشنز ہیں۔ اچھا، یعنی آسان بنا لیا ہم نے۔ بالکل، یہ غلطیاں اس معنوں میں ہیں کہ یہ حقیقت کی پوری تصویر نہیں، لیکن یہ ایسی مفید غلطیاں ہیں جن کے بغیر ہم دنیا میں کام نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ مفید غلطیاں۔ جی، یہ تشریحات ہمیں دنیا پر قابو پانے اور اپنی طاقت بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حواس اور ہمارا شعور بھی ہمیں حقیقت پوری نہیں دکھاتے، وہ صرف وہ چنتے ہیں جو ہمارے لیے کارآمد ہو، نظر انداز یا پس منظر میں۔ یہ تو ایک طرح کی حیاتیاتی ضرورت ہوئی پھر۔ بالکل، ہم وہ نہیں دیکھتے جو ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے معنی رکھتا ہے۔ تو اس کا اطلاق ہماری زبان اور منطق پر بھی ہوتا ہوگا؟ کیا وہ بھی حقیقت کو سادہ بنانے میں شامل ہے؟ نیتشے کے مطابق یقیناً زبان اور منطق اس مفید غلطی یا جھوٹ یعنی فلسفیکیشن کے عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، زبان ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دنیا کو الگ الگ چیزوں یا اکائیوں میں بانٹیں، حالانکہ حقیقت شاید ایک مسلسل بہاؤ ہو، ایک فلکس۔
مثال کے طور پر؟ جیسے لفظ پتھر ایک مستقل چیز کا تصور دیتا ہے نا جبکہ وہ بھی ایٹمی سطح پر مسلسل بدل رہا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح منطق ہمیں واضح علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے ڈھونڈنے پر اکساتی ہے، جبکہ حقیقت میں تو لاتعداد چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال شاید میں یا ذات کی ہے۔ بالکل، یہ ذات یا ایگو کو ایک افسانہ، ایک فکشن قرار دینا۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کون سوچ رہا ہے؟ یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ یہ فاعل یعنی سبجیکٹ یا میں کا تصور زبان کی گرامر سے پیدا ہوتا ہے۔ گرامر سے؟ جی، جہاں ہر فعل ورب کے لیے ایک فاعل سبجیکٹ ضروری ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں سوچتا ہوں تو فرض کر لیتے ہیں کہ ایک مستقل میں ہے جو سوچ رہا ہے۔ اچھا۔ نیچے کہتا ہے شاید صرف سوچ ہو رہی ہے اور میں کا اضافہ بعد میں کیا گیا ہے ایک لسانی اور نفسیاتی ضرورت کے تحت۔ یہ میں ایک مرکز کا تصور دیتا ہے جو عملی زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر یہ حقیقت کی اصل نوعیت نہیں دکھاتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے حقائق جیسی کوئی چیز نہیں، صرف تشریحات ہیں۔ اور میں بھی ایک تشریح ہے۔ جی ہاں، میں بھی ایک تشریح ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اگر ہمارا علم، ہماری منطق، حتیٰ کہ ہمارا میں کا تصور بھی بقا اور طاقت سے جڑا ہے، تو کیا علم حاصل کرنے کی ہماری جو بنیادی خواہش ہے، جسے ہم تجسس یا سچ کی تلاش کہتے ہیں، جی، وہ بھی محض ایک جبلت ہے؟ ہاں، نیٹشے علم کی جبلت ڈرائیو ٹو نالج کو سیدھا سیدھا ارادہ طاقت ول ٹو پاور سے جوڑتا ہے۔ اچھا؟ جاننے کی خواہش دراصل نامعلوم پر گرفت حاصل کرنے، اسے سمجھنے اور آخرکار اس پر قابو پانے کی خواہش ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا غیر جانبدار نہیں؟ بالکل نہیں، یہ کوئی معصومانہ عمل نہیں ہے۔ یہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ ہم چیزوں کو نام دیتے ہیں، ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، ان کے قوانین دریافت کرتے ہیں۔ یہ سب حقیقت کو گرفت میں لانے اور اسے قابل استعمال بنانے کے طریقے ہیں۔ طاقت کے حصول کا ایک بہت لطیف مگر بنیادی پہلو ہے۔ اور آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ادراکات یعنی پرسیپشنز بھی قدر کے فیصلوں، ویلیو ججمنٹس سے خالی نہیں ہوتے۔ مفید، نقصان دہ، خوشگوار، ناخوشگوار، کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، نیٹشے کہتا ہے کہ ہمارا دنیا کا تجربہ شروع سے ہی اقدار سے رنگا ہوتا ہے۔ شروع سے ہی؟ جی، ہم چیزوں کو صرف دیکھتے نہیں، ہم انہیں فوراً اچھا برا، مفید نقصان دہ، پسندیدہ ناپسندیدہ کے خانوں میں ڈالتے ہیں۔ نیٹشے رنگ کی مثال دیتا ہے۔ رنگ کی مثال؟ ہاں، رنگ کا تجربہ صرف روشنی کی لہروں کا احساس نہیں، بلکہ ہر رنگ ہمارے اندر ایک خاص احساس یا قدر یعنی ویلیو جگاتا ہے۔ یہ قدیم حیاتیاتی رد عمل ہیں جو بقا کے لیے ضروری تھے۔ جیسے زہریلے پھل کا رنگ۔ بالکل، وہ ہمیں خطرے کا احساس دلاتا ہے۔ پکے ہوئے پھل کا رنگ، کشش کا، یہ سب قدر کے فیصلے ہیں جو ہمارے ادراک میں وہ گندے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نیٹشے اپنے آپ میں سچائی، ٹروتھ ان اٹ سیلف یا خالص علم، پیور نالج، ان تصورات کو ایک وہم قرار دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ میں سچائی نہیں ہے تو پھر نیٹشے کے نزدیک سچائی کا معیار کیا ہے؟ اگر سب کچھ نقطہ نظر ہے تو کیا سارے نقطہ نظر برابر ہیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ سب برابر ہے۔ اس کے لیے سچائی کا معیار حقیقت سے مطابقت نہیں، بلکہ زندگی اور طاقت میں اضافہ ہے۔ طاقت میں اضافہ؟ جی، ایک تشریح یا عقیدہ اس حد تک سچا ہے جس حد تک وہ زندگی کو بڑھاوا دیتا ہے، فرد یا گروہ کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور اسے دنیا میں مؤثر طریقے سے عمل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقیدہ معروضی طور پر درست ہو؟ ضروری نہیں۔ نیٹشے تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ عقائد جن پر ہمارا یقین سب سے پکا ہے، جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، وہ لازمی طور پر سچے نہیں ہوتے۔ وہ صرف زندگی کے لیے ناگزیر، انڈسپینسیبل ہوتے ہیں۔ یہ خیالات ہمیں نیٹشے کے فلسفے کے ایک اور بڑے محواز کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی روایتی مابعد الطبیعات میٹافزکس پر اس کی شدید تنقید۔ جی ہاں، خاص طور پر وہ فلسفے کی تاریخ میں جو ظاہری دنیا اور حقیقی دنیا کا فرق ہے اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے اور نیٹشے کیوں تنقید کرتا ہے اس پر؟ دیکھیں، یہ امتیاز افلاطون سے لے کر کانٹ تک مغربی فلسفے میں بہت مرکزی رہا ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ دنیا جسے ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، تبدیلی، تکلیف، تضادات سے بھری ہوئی، یہ اصل حقیقت نہیں، صرف ایک ظاہر ہے،
ایک سایہ۔ اصل حقیقی دنیا اس سے پرے ہے، جو کامل ہے، مستقل ہے، ابدی ہے۔ اچھا۔ نیچے کہتا ہے کہ یہ تصور بنیادی طور پر زندگی سے انکار پر مبنی ہے۔ یہ اس دنیا کی تبدیلی، تکلیف اور جد و جہد سے گھبرا کر ایک خیالی پرسکون پناہ گاہ بنانے کی کوشش ہے۔ یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ اور اس حقیقی دنیا سے جڑے ہوئے تصورات جیسے شے فی نفسہ، جی، یعنی چیز جیسی وہ اپنے آپ میں ہے، یا جوہر یا علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ، ان کے بارے میں نیچے کیا کہتا ہے؟ نیچے ان سب کو بھی اسی مفید غلطی کے خانے میں ڈالتا ہے۔ اچھا؟ وہ انہیں منطقی افسانے، لاجیکل فکشنز یا زبان اور گرامر سے پیدا ہونے والے تصورات قرار دیتا ہے۔ شے فی نفسہ کا تصور یہ فرض کرتا ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے آزاد کوئی حقیقی چیز ہے جسے ہم کبھی جان نہیں سکتے۔ نیچے کہتا ہے یہ بے معنی بات ہے۔ جوہر کا تصور مانتا ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی مستقل بنیادی حقیقت ہے جو اس کی شناخت ہے۔ نیچے کہتا ہے نہیں، صرف تبدیلیاں ہیں، پروسیسز ہیں، کوئی مستقل جوہر نہیں۔ اور علت و معلول؟ اسی طرح علت و معلول کا سادہ تصور حقیقت کی پیچیدہ باہمی انحصاری انٹرکنیکٹڈنس کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے ذہن کی ساخت اور زبان کی حدود دکھاتے ہیں، دنیا کی اصل حقیقت نہیں۔ اور نیچے کے مطابق اخلاقیات نے اس حقیقی دنیا بمقابلہ ظاہری دنیا کے نظریے کو مزید بگاڑا ہے؟ بالکل۔ نیچے کا خیال ہے کہ خاص طور پر مذہبی اور افلاطونی اخلاقیات نے اس فرق کو استعمال کرتے ہوئے حقیقی دنیا کو اچھا اور مقدس کہا، جبکہ اس ظاہری دنیا کو برا، گناہ آلود یا کمتر قرار دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں پر لگا دی، جس سے اس دنیا اور اس میں زندگی کی قدر کم ہو گئی۔ یہ زندگی سے فرار کی ایک شکل تھی۔ یہ سب مل کر نیچے کے اس ڈرامائی اعلان کی طرف لے جاتا ہے، ہم نے حقیقی دنیا کو ختم کر دیا ہے۔ کون سی دنیا باقی بچی ہے؟ شاید ظاہری دنیا؟ لیکن نہیں، حقیقی دنیا کے ساتھ ہم نے ظاہری دنیا کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں دنیایں ختم ہو گئی؟ ظاہری تو ہے نا ہمارے سامنے۔ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ نیچے کہہ رہا ہے کہ جب ہم حقیقی دنیا کے تصور کو مسترد کرتے ہیں جو کہ ایک جھوٹ تھا، تو اس کے ساتھ ہی ظاہری دنیا کا تصور بھی اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ظاہری کا مطلب ہی حقیقی کے مقابلے میں تھا۔ اگر کوئی اصل نہیں ہے تو کوئی نقل یا ظاہر بھی نہیں ہو سکتا، وہ فرق ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے پر منحصر تھے؟ بالکل۔ نیچے ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس تفریق سے مکمل طور پر باہر نکلیں اور اس واحد دنیا کو قبول کریں جو ہمارے سامنے ہے، اپنی تمام تر تبدیلی، پیچیدگی، تضادات اور نقطہ نظر کے ساتھ۔ اسی لیے وہ جامد ہونے، بینگ کے بجائے مسلسل بننے، بیکمنگ پر زور دیتا ہے۔ اور وہ اس خیال کو بھی رد کرتا ہے کہ دنیا کسی منصوبے کے تحت چل رہی ہے۔ سختی سے رد کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ایک عظیم بے مقصد افراتفری ہے، کیوس ہے، کوئی مرتب نام یا آرگینزم نہیں۔ اگر دنیا بے مقصد افراتفری ہے، کوئی حقیقی دنیا یا مطلق سچائی نہیں، اور ہمارا علم بھی نقطہ نظر پر مبنی ہے، تو پھر بنیاد کیا ہے؟ یہاں نیچے کا وہ مرکزی تصور آتا ہے جس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں، ارادہ طاقت، ول ٹو پاور۔ جی ہاں، وہ یہاں تک کہتا ہے یہ دنیا ارادہ طاقت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا یہ کائنات کی بنیادی حقیقت ہے اس کے نزدیک؟ ہاں، یہ نیچے کے فلسفے کا، خاص طور پر اس کے بعد کے دور کا، آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ ہے، کور آئیڈیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ہر شے، ہر عمل، ہر تبدیلی کے پیچھے جو بنیادی ترین قوت کام کر رہی ہے، وہ ایک اندھی، غیر شعوری خواہش ہے، پھیلنے کی، مزاحمت پر قابو پانے کی، اپنی طاقت کا اظہار کرنے اور اسے بڑھانے کی۔ یہ صرف جانداروں میں ہے؟ نہیں، یہ صرف جانداروں تک محدود نہیں، بلکہ نیچے کے خیال میں یہ پوری کائنات کی بنیادی حرکیات، ڈائنامکس ہیں۔ تمام محرک قوتیں، چاہے وہ حیاتیاتی ہوں، نفسیاتی ہوں یا حتیٰ کہ طبی، اسی ایک بنیادی جبلت، ارادہ طاقت کے مختلف روپ ہیں۔ یہ حیاتیاتی زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر پودوں اور جانوروں پر؟ نیچے وضاحت کرتا ہے کہ زندگی کے تمام بنیادی اعمال جیسے خوراک حاصل کرنا اور اسے جزو بدن بنانا، اپروپریشن، اسیمیلیشن، جی،
ماحول کی مزاحمت پر قابو پانا، اوورکمنگ ریزسٹنس، بڑھنا، نسل پیدا کرنا، یہ سب براہ راست ارادہ طاقت کا اظہار ہیں۔ اچھا۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ صرف بقا کی جنگ نہیں، بلکہ طاقت کے اظہار اور اضافے کی جدوجہد ہے۔ تو پھر خوشی اور ناخوشی یا لذت اور تکلیف کا کیا مقام ہے؟ کیا یہ بنیادی محرکات نہیں ہے؟ بہت سے فلسفی تو یہی مانتے آئے ہیں۔ نیٹشے کے نزدیک نہیں، وہ خوشی اور ناخوشی کو ارادہ طاقت کے ثانوی مظاہر، سیکنڈری فینومینا سمجھتا ہے۔ ثانوی؟ جی۔ خوشی دراصل طاقت کے بڑھنے کا احساس ہے، کسی رکاوٹ پر قابو پانے یا اپنی مرضی کو نافذ کرنے کا احساس ہے، فتح کا احساس۔ اور ناخوشی؟ اس کے برعکس، ناخوشی یا درد طاقت میں کمی کا احساس ہے، کسی بیرونی طاقت کے سامنے بے بسی یا اپنی خواہشات کی تکمیل میں ناکامی کا احساس۔ جیسا کہ نیٹشے کہتا ہے، درد ایک فکری واقعہ ہے، فیصلہ نقصان دہ۔ یہ بذات خود کوئی چیز نہیں، بلکہ ارادہ طاقت کی حالت کی ایک تشریح یا سگنل ہے۔ یعنی ہمارے شعوری مقاصد اور ارادے بھی دراصل اسی بنیادی غیر شعوری ارادے طاقت کی سطح پر آنے والی لہریں ہیں۔ جی ہاں، نیٹشے کا یہی موقف ہے۔ جنہیں ہم اپنے سوچے سمجھے منصوبے، مقاصد اور ارادے سمجھتے ہیں، وہ بھی گہرائی میں کام کرنے والی اس بنیادی جبلت کے اظہار ہیں۔ یہ ارادہ طاقت اتنی بنیادی کیوں ہے کہ ہم اسے پہچان نہیں پاتے؟ کیونکہ نیٹشے اشارہ کرتا ہے، ہم خود وہی ہیں، ہم ارادہ طاقت کے مجسمے ہیں۔ یہ ہمارے وجود کی وہ تارو پود میں شامل ہے۔ اور یہ سب کچھ واپس علم اور تشریح سے کیسے جڑتا ہے؟ نیٹشے اس تعلق کو بہت واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دنیا کی قدر ہماری تشریح میں ہے۔ جی۔ تشریحات نقطے نظر کی قدر پیمائشیں رہی ہیں، جن کی بدولت ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی ارادہ طاقت میں طاقت کے بڑھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا علم، ہماری تمام سچائیاں، ہماری تمام اقدار، یہ سب آخرکار ارادہ طاقت کے اوزار ہیں، ٹولز ہیں۔ یہ دنیا کو اس طرح سمجھنے، منظم کرنے اور اس پر عمل کرنے کے طریقے ہیں جس سے ہماری زندگی، ہماری بقا اور ہماری طاقت میں اضافہ ہو۔ علم غیر جانبدار نہیں ہے، یہ طاقت کا آلہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں جو نیچے کتاب سوم میں پیش کرتا ہے، اس نے سچائی، علم، ذات یعنی ایگو اور حقیقت کے روایتی تصورات کو چیلنج کیا۔ جی بالکل۔ اس نے نقطہ نظر پسندی، پرسپیکٹیوزم کو مرکزی حیثیت دی، یہ دکھایا کہ علم بقا اور طاقت سے جڑا ہے۔ اس نے حقیقی دنیا کے تصور کو مسترد کیا اور بننے یعنی بیکمنگ اور افراتفری کیوس کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ جی ہاں۔ اور ان سب کے پیچھے بنیادی محرک قوت کے طور پر ارادہ طاقت، ول ٹو پاور کو پیش کیا۔ یہ سب مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ اس نئی قدر پیمائی کے اصول کا مقصد کیا ہے؟ بالکل درست خلاصہ ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ نیٹشے صرف تجزیہ یا تنقید نہیں کر رہا، وہ صرف وضاحت نہیں کر رہا۔ تو پھر وہ ان تمام پرانے تصورات کو آپ کہہ لیں مسمار کر کے ایک نئی قدر پیمائی، ایک نیو ایویلویشن کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ ہماری اقدار، ہماری سچائیاں، ہماری تشریحات مطلق آسمانی حقائق نہیں، بلکہ زمینی ہیں، انسانی ہیں اور آخرکار ارادہ طاقت کی پیداوار ہیں۔ اور اس تسلیم کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تسلیم کرنا ہمیں روایتی اخلاقیات، خاص طور پر وہ جو زندگی سے انکار پر مبنی ہیں، ان سے آزاد کر سکتا ہے اور ہمیں نئی اقدار تخلیق کرنے کا حوصلہ دے سکتا ہے، ایسی اقدار جو اس دنیا، اس زندگی اور طاقت کے اس بات پر مبنی ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ بہت بڑا اور خطرناک منصوبہ ہے، لیکن نیچے کے نزدیک یہ انسانیت کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور چیلنجنگ پیغام ہے، اور یہ ہمیں ایک حتمی غور طلب سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اگر نیٹشے درست ہے کہ سچائی محض ایک مفید غلطی ہے، تمام تشریحات ارادہ طاقت کا اظہار ہیں، اور سچائی کا معیار طاقت کا بڑھتا ہوا احساس ہے، تو آج کی اس دنیا میں جہاں ہمیں ہر طرف سے متضاد دعووں، متبادل حقائق اور طاقت کے حصول کے لیے کی جانے والی تشریحات کا سامنا ہے، جی ہاں، آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ ہم ان کا جائزہ کیسے لیں؟
اگر ہم معروضی سچائی کا سہارا چھوڑ دیں تو پھر مختلف نقطۂ ہائے نظر اور اقدار کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کون سے معیارات باقی رہ جاتے ہیں؟ کیا نیچے کا فلسفہ ہمیں مکمل اضافیت ریلیٹیوزم کی طرف لے جاتا ہے یا وہ کوئی اور راستہ دکھاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید نیچے کے دیگر کاموں کی روشنی میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔